اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ کُلٌّ فِي کتاب مبین، یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے اور رینگنے والے جانوروں کو دابہ کہا جاتا ہے۔ فرندے بھی اسی میں داخل ہے، نیز ہر جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر جاندار مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق طے شدہ ہے۔ ہر مخلوق کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ اللہ کے علم میں ہے۔ مخلوق کے ذمہ عبادت کا فریضہ ہے۔ رازق اللہ ہے اور لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں وہ ان سب کو ان کی تخلیق و تکوین کے مطابق روزی پہنچاتا ہے۔ اس کا اٹل وعدہ ہے جو بطور احسان پورا کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندہ صبح خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو سیر و سیراب ہوتا ہے؟ یہ روایت مسند احمد میں ذکر ہے۔ اس آیت میں جہاں اللہ کی کمال رزاقیت کا پتہ چلتا ہے وہاں اس کے وسعت علم کی بھی خبر ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کی فراہمی کا عمومی ذریعہ یہ ہے کہ اس کے اسباب پیدا فرما کر انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ مستقر قرارگاہ اور مستودع سوم پہ جانے کی جگہ کے معنی ہے۔ مستودع اس گودام کو بھی کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی جاتی ہے، یہ امانت بطور حفاظت رکھی جاتی ہے۔ مستقر اور مستودع کی تفسیر اگرچہ مفسرین نے مختلف بیان کی ہے مگر الفاظ کے پیش نظر واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ بھی جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم یا زمین کا کوئی حصہ، جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہے، اور وہ جگہ بھی جہاں انسان نے مرنے کے بعد سپرد ہونا ہے، خواہ وہ زمین میں کودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ یا سمندر و دریا ہو۔ جو جگہ بھی اللہ نے قیامت کے وقوع تک لکھ رکھی ہے وہ جگہ بطور برزخ کی ہے، اور وہ جگہ اس کے لیے قبر ہی ہے کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو موت اور قبر دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ۔ مستودع سوم پہ جانے کی جگہ، مستقر قرارگاہ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ ہر جاندار کی زندگی کے تمام حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے تمام واقعات بھی۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ سن فرمائے، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی دلیل کے طور پر کائنات کی تخلیق کا بیان ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی،
اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ بات متشابہات میں سے ہے جن کی کیفیت و تفصیل میں جانے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان ہوا کہ اس دنیا میں انسانوں کا امتحان لیا جائے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے عمل کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی۔ ستت ایام لفظی معنی ہے 6 دنوں میں، چونکہ جس زمانہ کے متعلق اس کا استعمال ہوا ہے سورج کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، لہذا عام معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ عربی زبان میں یہ مطلقاً وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی دراز یا مختصر ہو۔ آیت ہاذا میں ستت ایام سے مراد 6 ادوار لیے گئے ہیں، اور ہر دور کی مقدار کتنی تھی ہماری دنیا کے دن کے برابر یا قیامت کے دن کے برابر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں، اس کی جمع عروش ہے۔ قرآن حکیم میں آئے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کے مکان اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے۔ عرش کا لفظ عزت، غلبہ، سلطنت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جہاں تک عرش الہی کے تعلق ہے ہم صرف نام کی حد تک واقف ہیں، اور اس کی حقیقت انسان کے فہم سے بالاتر ہے۔ وہ بادشاہ کے عرش کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ذاتی باری تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے۔ عرش کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دے ایک خاص مدت تک، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور کہیں گے کیا چیز اس عذاب کو روک رہی ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، خبردار آگاہ رہو جس دن وہ ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، ان سے پھیرا نہ جائے گا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت میں قیامت کو جھٹلانے والوں کو فوراً سزا نہ دیے جانے پر ان کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تنزن پوچھتے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، لہذا اللہ نے جواب میں رحمت فرمایا کہ کافر جان لے کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا وہ انہیں گھیر لے گا اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اس بات کے کہنے سے ان کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو وعید کو جھٹلانا کہ آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں اس کا مورد ٹھہراتے ہیں، وہ کیوں نہیں رہا، اسے کس نے روکا رکھا ہے۔ دوسرا مقصد آخرت کے عذاب کا انکار، کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا، ایسے ہی موت کے بعد اٹھائے جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ویسی ہی بات ہے جو حقیقت میں واقع ہونے والی نہیں۔ ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے عذاب مؤخر کر رکھا ہے، اس کا ایک وقت معین ہے، چنانچہ حکمت کے مطابق وقت مقررہ پر اللہ عذاب بھیجے گا۔ جب فی الواقع عذاب آپ پہنچے گا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔